وَإِذْ أَخَذْنَا، تو اس دوسرے نو میں کیا بیان ہوگا؟ کتنے مسئلے آئیں گے؟ تین خاشہ دیکھ لو. نو ثانی، اس میں نزول قرآن کے وقت موجود بنی اسرائیل کے آبا و اجداد کی 3 خباستوں کا ذکر ہوگا. تولی، کتاب سے منہ پھیر دینا. دوسرا حیلہ بازی سمجھ گئے ہو. انہوں نے کہا اللہ نے فرمایا ہفتہ کے دن مچھلیوں کا شکار. انہوں نے کہا اللہ نے مچھلیاں کھانے سے منع کیا ہے نا، ہم بیچ کر پیسے کھا جائیں. پیسوں سے تو منع نہیں کیا نا. یہ حیلہ بازی سمجھ آ گئی یا نہیں آیا؟ اور دوسرا حیلہ یہ بھی کرتے بھئی اللہ کی شان تھی، ہفتہ کے دن مچھلیاں زیادہ آ جاتی، حوض بنا لیتے، پانی چھوڑ دیتے، مچھلیاں حوض بھر جاتے، پیچھے سے راستہ بند کر دیتے، اتوار کے دن پکڑ لیتے. سمجھ آ گئی ہے؟ تمہاری طرح سے کہتے. تیسرا کیا ہے؟ تعمق. تیسرا کیا ہے؟ صفحہ نمبر 33 ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا، اور اوپر لکھا خباست اولا، اور جب ہم نے لیا میثاقکم، تم سے پکا عہد، پکا وعدہ لیا. ٹھیک ہے. اور جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا، ورفعنا، وہ عہد کیا تھا؟ بھئی کتاب آئے گی تو اس کے مطابق عمل کرو گے. اور سمجھ آئی؟ جب تورات لے کر آئے، انہوں نے دیکھا نا، انہوں نے کہا یہ تو بہت مشکل ہے، ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے. اللہ نے فرمایا پہلے تم نے وعدہ کیا تھا کہ ایمان لائیں گے، اب نہیں ایمان لاتے. تو اللہ کریم نے طور کو اٹھا کر ان کے سروں کے اوپر کھڑا کر دیا. مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ ورنہ اوپر تمہارے گرا دوں گا. انہوں نے کہا جی مانتے ہیں. ورفعنا، اور ہم نے اٹھایا فوقکم، اوپر تمہارے طورا. کس کو؟ طور کو. کچھ لوگ اس وقت بھی کہتے ہیں کہ رفعنا سے ان کے اوپر طور کا اٹھانا مراد نہیں ہے. طور کا اٹھانا مراد نہیں ہے، بلکہ رفعت مراد ہے. جس طرح دوسرے مقام پر ورفع بعضهم درجات، ورفع بعضهم درجات، وہ درجے مراد ہے. اللہ نے فرمایا تم تورات نہیں مانتے، تمہارا اتنا شان نہیں جتنا طور کا شان ہے. بات سمجھ گئے ہو؟ لیکن یہ بات ان کی بالکل غلط ہے. کیوں؟ اللہ نے دوسرے مقام پر صاف فرما دیا وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، ہم نے پہاڑ کو کھیڑ کے ان کے اوپر کر دیا، کانہو ذلہ، جیسے سائبہ ہوتا ہے. اب تو بات کھل نہیں گئی، واضح نہیں ہو گئی. جی خذو، ہم نے کہا پکڑو، ما آتیناکم، وہ جو ہم تمہیں دیتے ہیں، بقوت، طاقت کے ساتھ. تورات کو کس سے پکڑو؟ طاقت کے ساتھ. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاتھوں سے مضبوط پکڑو نہیں، عمل سے. بالاعتقاد والعمل، اس تورات کے مطابق عقیدہ بھی رکھو اور عمل بھی کرو. یہ مطلب ہے قوت کے ساتھ پکڑنا. بات سمجھ آ گئی یا نہیں آ گئی؟ ہاتھوں سے پکڑنا مراد نہیں ہے. اچھا جی. وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو. نیچے کیا لکھا ہے؟ بالتعلیم والتعلم، سیکھو سکھاؤ. تورات کو سیکھو سکھاؤ. تورات کو کیا کرو؟ سیکھو اور سکھاؤ. پتہ کر لے کیا. اچھا جی، تورات کو سیکھو اور سکھاؤ. وَاذْكُرُوا، یاد کرو، معافی، جو اس میں ہے. کیا ہے؟ نیچے کیا لکھا ہے؟ احکام یاد کرو تاکہ عمل کر سکو. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، بچ جاؤ. نیچے کیا لکھا ہے؟ گناہوں سے. اوپر کیا لکھا ہے؟ دنیا آخرت کی عذاب سے. ٹھیک ہے، عذاب دنیاوی. اور ثم تولیتم، بیان مرض، پھر تم نے منہ پھیرا. من بعد ذالک، اس کے بعد. طور اٹھایا نا، انہوں نے کہا یا اللہ ہم تورات پر عمل کریں گے. اللہ نے طور ہٹا دیا، چند دنوں کے بعد ود مکر گئے. بس سمجھ آئی؟ فلولا فضل اللہ علیکم، پس اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت، لکنتم من البتہ ہوتے تم نقصان اٹھانے والے. نیچے کیا لکھا ہے؟ فوراً تباہ ہونے والے. اللہ کا فضل ان پر کیسے ہے؟
اور رحمت کیسے؟ انہوں نے تورات سے منہ پھیرا. اللہ فرماتے میرا فضل ہے تم پر اور میری رحمت ہے. تو دیکھو نیچے لکھا ہے بالامہال. کیا لکھا ہے؟ وتأخیر العذاب. از مظہری تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ کی ہے. انہوں نے لکھا اللہ کا فضل یعنی اللہ نے تمہیں مہلت دی, عذاب کو مؤخر کر دیا, یہ اس کی رحمت و فضل ہے. اور ایسا کرو, مہربانی کرو, تم ایمان لے آؤ, ورنہ اگر اللہ تمہیں مہلت نہ دیتا تو تم فوراً کیا ہو جاتے؟ وَلَقَدْ مرض ثانی ہیلہ بازی. دوسری بیماری ہیلہ بازی. اچھا جی کیجئے ترجمہ. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق علمتم تم جانتے ہو الذین ان لوگوں کو اعتدوا جنہوں نے زیادتی کی تھی, حد سے بڑے تھے, منکم تم میں سے فی السبت ہفتہ کے بارہ میں. ہفتہ کے دن اللہ نے حکم دیا تھا ان کی آزمائش کار نہیں کرنا. اللہ نے حکم دیا جی ہمارا لیے جمعہ عبادت کا دن ہے, یہود کا ہفتہ کے دن عبادت کا دن ہے, اور نصارہ عیسائیوں کا اتوار کے دن ہے. اللہ کی شان یہ تھی بھائی باقی ہفتہ مچھلیاں غائب رہتی, ہفتہ کے دن پانی کی پشت پہ مچھلیاں ہی مچھلیاں نظر آتی. سمجھ گئے ہو؟ ان کے منہ میں بڑا پانی آیا بھائی باقی ہفتہ میں تو مچھلی ہوتی نہیں ہے اور ہفتہ کے دن بھاگ رہی ہے. بہت پریشان ہوئے, ہیلہ بازی شروع کر دی, 2 ہیلے کیے. وہاں ان کے مفتیوں نے فتویٰ دیا, اللہ نے کہا مچھلیوں کا شکار کر کے کھانا نہیں, اس طرح کرو شکار کرو خیر ہے, بیچ کر پیسے کھاؤ. دوسرا ایسا کرو جو بڑے دریا ہیں نا چھوٹے چھوٹے ہاؤس بنا دو, ہفتہ کے دن نا پانی چھوڑ دینا, ساری مچھلی ہاؤس میں آ جائیں گی اور پیچھے سے راستہ بند کر دینا, اور پھر ہفتہ اتوار کے دن وہ حوض میں پانی تھوڑا تھوڑا چھوڑتے رکھنا. ہفتہ کے دن وہ حوض چھوٹے چھوٹے مچھلیوں سے بھرے ہوں گے, پھر مچھلیاں پکڑ لینا. یہ ہیلہ بازی ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ایسا نہیں کرنا. فقلنا پس ہم نے کہا لوگوں نے کونو ہو جاؤ قردۃ بندر خاسئین ذلیل. انہوں نے زیادتی کی, اللہ نے انہیں کیا بنا دیا؟ بندر بنا دیا. بندر کیوں بنایا؟ فرمانے کی اللہ کی. بندر کیوں بنایا؟ اللہ کوئی اور کتا بنا دیتا, سور بنا دیتا, بندر کیوں بنایا؟ ہیلے میں بندر بڑا تیز ہے. تو انہوں نے جو عادت اپنائی اور وہ عادت جس حیوان میں تھی اللہ نے انہیں اسی میں تبدیل کر دیا. بات سمجھ آ گئی؟ لوگ کہتے ہیں یہ جو موجودہ بندر ہے یہ انہی کی نسل ہے, یہ جھوٹ ہے. یہ کیا ہے؟ حدیث پاک میں آیا 3 دن تک وہ بندر رہے اور 3 دنوں کے بعد وہ سارے مر گئے. بات سمجھ آئی؟ یہ بندر ان سے نہیں چلے, بندر تو پہلے سے آ رہے ہیں. اگر پہلے سے نہ ہوتے تو اللہ ان کو بندر کیسے بناتا؟ پہلے ایک نقشہ تھا نا, اللہ نے اس میں ان کو ڈال دیا. عادت بندروں والی نہیں ہوئی. کچھ لوگ کہتے ہیں ابھی عادتیں بندروں والی ہو گئی. نہیں, اصل حقیقت ان کی بندر میں بدل گئی. بات سمجھ آ گئی؟ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے. ہاں خاصل فجلناها پھر ہم نے بنا دیا اس قصہ کو, نیچے لکھا نا قصہ, اس قصہ کو بنا دیا نکالن عبرت. ویسے نکال کہتے بیڑی کو, پیروں میں نہیں ہوتی, پیروں میں قیدی کو قابو رکھتی ہے نا, تو یہ قصہ بھی انسان کو قابو رکھتا ہے, اللہ کی نافرمانی سے بچاتا ہے. عبرت بنا دیا لما بین یدیا ان لوگوں کے لیے جو ان کے سامنے تھے, ان کے ہم زماں قریب کے لوگ, وما خلفا جو بعد کے لوگ تھے, وموعظہ اور نصیحت للمتقین واسطے متقیوں کے. وَإِذْ قَالَ پہلی خباست کے بعد دوسری خباست تعمق, بال کی کھال کھینچنا. جی اللہ نے فرمایا کیسا کرو, اب اس میں تعویلیں کرتے 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 پتہ نہیں کہاں نکل گئے. تم نے واقعہ تو سنا ہوا ہے, کئی دفعہ سنا ہوا ہے, سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اچھا دیکھیں, بنی اسرائیل میں ایک بندہ ہو گیا قتل, قاتل کا پتہ نہیں چل رہا. موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے, حضرت مہربانی کرو, اللہ سے دعا کرو, اللہ آپ کو بتا دے ہمارے مقتول کا قاتل کون ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے, آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا
اللہ فرماتے ہیں ایک گائے ذبح کرو، اس کا ٹکڑا کاٹ کے نا مقتول کے جسم کے ساتھ ٹچ کرو گے نا، وہ مقتول اللہ کی قدرت سے بول کے بتائے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا گاں ذبح کروں، انہوں نے کہا پھر گائے کیسی ہو، ایسی ہو، پھر کیسی ہو، چلتے چلتے اب دیکھ رہا ہے انہوں نے کیا حال کر دیا۔ جتنے آگے بڑھتے گئے اتنے مشکل میں پڑھتے گئے۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِ اپنی قوم سے، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ ذبح کرو تم بقرہ، گائے۔ گائے تھی یا بیل تھا یہ میں تبصرہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ قالوا، کہنے لگے، اتتخذنا، کیا بناتا ہے تو ہم سے ہزوا، مسخری مذاق۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اعوذ باللہ، پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، ان اکون من الجاہلین، کہ ہو جاؤں میں نادان لوگوں میں سے، یعنی اللہ کے احکام میں مسخری کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو نادانوں کا کام ہے۔ قالوا، کہنے لگے، ادعو لنا، دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے پروردگار سے، پوچھ دیجئے، شبجن، بیان کرے اللہ لنا ہمارے لیے، ماہیا، کیسی ہو وہ گائے۔ نیچے کیا لکھا ہے، نو عمر یا بوڑھی، بوڑھی گائے ہو یا جوان گائے۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انہو، بے شک وہ اللہ کریم یقول فرماتے ہیں، انہا بقرۃ، بے شک وہ ایسی گائے لا فارس، نیچے معنی لکھا ہے، نہ بالکل بوڑھی، ولا بکر، نہ بالکل جوان، اوان، درمیانی ہو، بین ذالک، ان دو عمروں کے، نہ بالکل بوڑھی نہ بالکل جوان بلکہ درمیانی ہو۔ ففعلوا، بس کرو تم ما تؤمرون، جو تم حکم کیے گئے ہو، زیادہ حجتیں نہ کرو، عمل کرو۔ قالو، کہنے لگے، ادعو، دعا کیجئے، پوچھ دیجئے لنا ہمارے لیے، ربک، اپنے پروردگار سے، یبین، بیان کرے اللہ کریم لنا ہمارے لیے، ما لونہا، لون رنگ کو کہتے ہیں، کلر، اس کا کلر کیسا ہو۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انہو یقول، بے شک وہ اللہ کریم فرماتے ہیں، انہا بقرۃ، وہ گائے ہو، صفرا، زرد، صفرا فاقع، گہرا ہو، لونہا، اس کا رنگ، زردی میں گہرا رنگ ہو، سمجھ گئے، تسر، سرور آ جائے، الناظرین، دیکھنے والوں کو، دیکھنے والے بندے دا ٹھر وجے دل۔ قالو، کہنے لگے، او تو دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا، بیان کرے اللہ کریم ہمارے لیے، ماہیا، قسم کس کام کی ہو، ماہیا کام کیڑا کریں گے ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ ان البقرہ، بے شک گائے، تشابہ، مل جل گئی، علینا، ہم پر، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، انشاءاللہ، اگر چاہا اللہ نے، لَمُحْتَدُونَ، البتہ ہدایت دیے جائیں گے، کرے سو ضرور اللہ چاہا، لیکن تفصیل بتاؤ۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انہو یقول، بے شک وہ اللہ کریم فرماتے ہیں، انہا بقرۃ، بے شک وہ ایسی گائے، لا ذلول، نہ محنت کرنے والی، کام کر کر کے، تثیر الارض، کے جوتی جاتی ہو زمین میں، ہل نہیں چلاتے، ایسی نہ ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ پلاتی ہو کھیتیوں کو، کنویں پر لوگ نہیں کنویں پانی نکالتے تھے، ایسے بھی نہ ہو، نہ اس پہ ہل چلایا جاتا ہو، نہ کنویں سے پانی نکلوایا جاتا ہو، ایسی گائے ہو، مسلمتن، بے عیب ہو، یعنی دوسرے رنگ کا داغ نہ ہو، صرف زرد رنگ ہو، لا شیجۃ فیہا، نہ کوئی اور دھبا ہو اس میں، ہک کلر دے گا، اوکے تھا ان کے نہیں تھے، تھروں گا کئی گاں نپ کے چاہ زبا کرے نہ تھا کام بڑھنے میں یا اگا مد دے گئے تھے، حکم بھی سخت ہوں دے گئے، گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ انہاں کا ٹھیک ہے، بڑا مشکل تھا ایسی گائے تلاش کرنی، تلاش کرتے کرتے آخر ایک گائے مل گئی، انہوں نے کہا بھائی ہم یہ جو گائے ہے نا بہت مہنگی آپ کو دیں گے، کیسے؟ انہوں نے کہا آپ اس کی کھال اتاریں گے، جتنی کھال ہے نا وہ ہمیں سونے سے بھر کر دیں گے اس کی قیمت میں۔
قالوا کہنے لگے الآن اب، الآن میں نہیں اب جئتا آیا تم بالحق واضح بات فذبحوها پس ذبح کیا انہوں نے اس گائے کو وما کادوا یفعلون نہیں قریب تھے کہ وہ کریں منہ تنا نہیں کرنے والے پر کتوں نے صحیح وَإِذْ قَتَلْتُمْ اور جب تم نے قتل کیا نفساً ایک بندے کو ایک جان کو فَدَّارَأْتُمْ پھر ایک دوسرے پر تم الزام لگانے لگے اس کے بارے میں اور فلاں نے قتل کیا فلاں نے کیا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ اللہ ظاہر کرنے والا تھا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ جو تم چھپاتے تھے فَقُلْنَا ہم نے کہا اضربوہ مارو تم اس کو بِبَعْسِهَا اس روکائے کے ٹکڑے کے ساتھ مقتول کو لگاؤ نا لگایا مقتول بول پڑھا کہ میرا قاتل تو میرے چچا کا بیٹا ہے اس نے کیوں اپنے بھتیجا ہے تو اس نے اپنے چچا کو قتل کیا تھا اس کی اولاد نہیں تھی اس کی وراثت پہ یہ قبضہ کرنا چاہتا تھا بات سمجھ آ گئی اب مقتول جو بولا وہ کیسے بولا مقتول کسے کہتے جو زندہ ہو یا مر چکا ہو تو وہ بولا کیسے ایک ہے قانون ایک ہے قدرت ایک ہے قانون روح اندر ہو پھر بولے یہ قانون ہے اگر زبان کا آلہ ٹھیک ہے گوگا نہیں بول سکتا آلہ ٹھیک ہو لیکن جس میں روح نہیں وہ بولے یہ قدرت ہے یہ کیا ہے قدرت ہے یہ قانون نہیں اللہ کا قانون بھی برحق اللہ کی قدرت بھی برحق ہے لیکن اس کو قدرت کو قانون سمجھنے والا بھی کافر ہوتا ہے اور اس کے برعکس بھی بات سمجھ آ گئی اچھا جی معجزہ خرق عادت یہ خرق عادت ہے دیکھیں کذالکا نیچے کیا لکھا ہے جملہ معترضہ برائے ثبوت اللہ نے مسئلہ قیامت کا بھی بیان کر دیا کذالکا اسی طرح یحیی اللہ الموتى زندہ کرے گا اللہ زندوں کو کذالک یحیی اللہ الموتى قیامت کے دن اسی طرح زندہ کرے گا اللہ زندوں کو لوگ جو کہتے ہیں بھی قبروں میں زندے پڑے تو پھر زندوں کو زندہ نہیں کرے گا کذالک اسی طرح جس طرح اس مردے کو اپنی قدرت سے اللہ نے بلوایا قیامت کے دن اللہ اپنی قدرت سے سارے مردوں کو کیا کرے گا زندہ کرے گا بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے یحیی اللہ الموتى موتى کو زندہ کرے گا زندہ کو زندہ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے لوگوں نے اب مردوں کو زندہ کہنا شروع کر دیا ایسے مولوی کو آدھا گھنٹہ اسی قبر میں گاڑ دو اوپر سے قبر بند کر دو ٹھیک ہے آدھے گھنٹے کے بعد اس کو نکالنا انشاءاللہ ہنستا ہوا باہر آئے گا پھر ایسے مولوی کو پتہ چل جائے گا کہ قبر زندوں کی جگہ ہے یا مردوں کی جگہ ہے بات سمجھ آئی یا نہیں آئی یہ بہترین علاج ہے کیونکہ جو قرآن کا مسئلہ نہیں مانتا طویلیں کرتا ہے اس کا یہی علاج ہے جو بھی کہیں مردے زندہ ہے اس کو ٹھیک ہے ہم چند منٹ آپ کو دفن کر دیتے ہیں پتہ چل جائے گا قبر زندوں کی جگہ ہوتی ہے یا مردوں کی جگہ ہوتی ہے آپ حافظ ہیں آپ نے قرآن کا وہ موقع پڑھا ہے الم نجعل الارض کفاتا ہم نے زمین کے دو حصے نہیں بنائے احیاء و امواتا اوپر والا حصہ زندوں کے لیے نچلے والا حصہ امواتا مردوں کے لیے بات سمجھ آئی یا نہیں آئی وَجُرِيكُمْ اور دکھاتا ہے اللہ تمہیں آیات یا اپنی آیتوں سے مراد ہے قدرت کی نشانیاں لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھو بڑی نشانی آ گئی اللہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک مقتول بول پڑا اب ان کو چاہیے تھا خدا کی توحید پر پکے ہو جاتے لیکن وہ بے ایمان اسی طرح رہے ان میں کوئی فرق ثم پھر قصد ماضی استمراری ٹھوس رہے مضبوط رہے نیچے کیا لکھا ہے سخت رہے سخت ہو گئے نا سخت رہے پہلے کی طرح
پھر بھی سخت رہے قلوبکم تمہارے دل، من بعد ذالک اس کے بعد، کس طرح سخت دل؟ فہیا کل حجارہ، بس وہ دل مثل حجارہ. افسوس ہے پیچھے حجر بھی گزرا بھی، پتھر کی طرح. پتھر حجارہ، حجر ابھی پڑھا ہے تم نے، حجر شجر نہیں سنا؟ شجر درخت، حجر پتھر. بس وہ دل مثل پتھروں کے، اللہ نے فرمایا ان کے دل اسی طرح مضبوط رہے جس طرح پتھر نہیں مضبوط ہوتے. نہیں پتھروں سے بھی سخت، او اشد، او یا زیادہ، او بمانا بلکہ زیادہ سخت تھے مضبوطی میں. پتھر تو پھر بھی نرم ہوتے ہیں. کیسے؟ پتھروں کی 3 قسمیں آ رہی ہیں. فَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بے شک پتھروں میں سے، لَمَا جبکہ يَتَفَجَّرُ جاری ہو جاتی ہے، مِنُ سے الْأَنْہار بڑی بڑی نہریں. پتھر تو پھر بھی نرم ہوتے ہیں، ان میں سے بڑی بڑی نہریں جاری ہو جاتی ہیں. فَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک ان پتھروں میں سے کچھ وہ بھی ہیں، لَمَا يَشَّقَّقُ جو پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ پس نکلتا اس میں سے پانی. فَإِنَّ مِنْهَا تیسری قسم پتھروں کی، اور بے شک ان میں سے، لَمَا يَهْبِطُ البتہ گر پڑتے ہیں، مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ اللہ کے ڈر سے. بلندی پہ پتھر پڑا ہوتا ہے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ نیچے گر جاتا ہے. پتھر پھر بھی نرم، لیکن ان کے دل بڑے سخت. وَإِنَّ مِنَهُ ہو گیا وَمَا اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ کریم بے غافل بے خبر، عَمَّا ان کاموں سے، تعملون جو تم کرتے ہو. اب تھوڑی سی توجہ آپ کو بڑھانی پڑے گی، ٹھیک ہے نا؟ یہاں تک کیا بیان ہوا؟ دوسرا نو جہاں سے شروع ہو گیا وہیں دیکھیں نا کون سی آیت